ایک دن میں، ٹھیک ہے؟ تو فرمایا وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک جنت میں اپنا ٹھکانہ نہ دیکھ لے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ 11واں سپارہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 3۔ اللہ رب العزت کا فرمان عالی شان ہے، ان ربکم اللہ، بے شک تمہارا رب اللہ ہے، الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام، جس نے آسمان اور زمین 6 دن میں بنائے، ثم استوى علی العرش، پھر عرش پر استوا فرمایا جیسا اس کی شان کے لائق ہے، یدبر الامر، کام کی تدبیر فرماتا ہے، ما من شفیع، کوئی سفارشی نہیں، الا من بعد اذنہ، مگر اس کی اجازت کے بعد، ذالکم اللہ ربکم، یہ ہے اللہ تمہارا رب، فاعبدوہ، تو اس کی بندگی کرو، افلا تذکرون، تو کیا تم دھیان نہیں کرتے؟ اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے وحی، بعثت اور رسالت پر کفار کے تعجب کو بیان فرمایا، اور اس آیت میں ان کے اس تعجب کو اس طرح زائل فرمایا کہ ساری مخلوق کو پیدا فرمانے والی ذات کا ان کی طرف ایک رسول بھیجنا کہ جو انہیں نیک اعمال پر ثواب کی بشارت دے اور برے اعمال پر عذاب سے ڈرائے، کوئی بعید نہیں، کیونکہ اس جہاں کو پیدا کرنے والا ایک ہے، وہ ہر چیز پر قادر اور اس کے احکام نافذ ہیں۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ اس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، اور وہی اس کائنات کے نظام کو چلا رہا ہے، نیز وہی ثواب اور عذاب دینے والا ہے، کیونکہ اس دنیا کی زندگی کے بعد سب نے اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، اس لیے تمام مخلوق کو اسی کی عبادت کرنی چاہیے۔ آسمانوں اور زمینوں کو 6 دن میں پیدا کرنے اور عرش پر استوا فرمانے کی تفسیر یہ سورہ اعراف آیت نمبر 54 میں ہماری گزر چکی ہے۔ ما من شفیع الا من بعد اذنی، اس کی اجازت کے بعد ہی کوئی سفارشی ہو سکتا ہے۔ اس میں بت پرستوں کے اس قول کا رد ہے کہ بت ان کی شفاعت کریں گے۔ انہیں بتایا گیا کہ شفاعت اجازت یافتگان کے سوا کوئی نہیں کرے گا، اور اجازت یافتہ صرف اس کے مقبول بندے ہوں گے۔ اللہ قیامت کے دن انبیاء اکرام علیہم السلام، اولیاء و صالحین رحمہم اللہ اور دیگر جنتی شفاعت کریں گے، اور ان شفاعت کرنے والوں کے سردار ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہوں گے۔ چنانچہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں قیامت کے دن انبیاء اکرام علیہم السلام کا امام، خطیب اور شفیع ہوں گا، اور اس پر مجھے فخر نہیں۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شہید کی شفاعت
اس کے 70 قریبی رشتہ داروں کے بارے میں مقبول ہوگی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن لوگ صفے باندھے ہوں گے، اس وقت ایک جہنمی ایک جنتی کے پاس سے گزرے گا، اس سے کہے گا، کیا آپ کو یاد نہیں کہ آپ نے ایک دن مجھ سے پانی کو مانگا تو میں نے آپ کو پانی پلایا تھا؟ اتنی سی بات پر وہ جنتی اس جہنمی کی شفاعت کرے گا۔ ایک جہنمی دوسرے جنتی کے پاس سے گزرے گا تو کہے گا، آپ کو یاد نہیں کہ ایک دن میں نے آپ کو وضو کرنے کے لیے پانی دیا تھا؟ اتنے ہی پر وہ اس کا شفاعت کرنے والا بن جائے گا۔ ایک کہے گا، آپ کو یاد نہیں کہ فلاں دن آپ نے مجھے فلاں کام کے لیے بھیجا تو میں چلا گیا؟ اس قدر پر اس کی شفاعت کرے گا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک جنتی شخص جھانک کر جہنمیوں کی طرف دیکھے گا تو ایک جہنمی اس سے کہے گا، آپ مجھے نہیں جانتے؟ وہ کہے گا، واللہ میں تجھے نہیں پہچانتا، تم پر افسوس ہے، تو کون ہے؟ وہ کہے گا، میں وہ ہوں کہ آپ ایک دن میری طرف سے ہو کر گزرے اور مجھ سے پانی مانگا اور میں نے پانی پلا دیا تھا۔ اس کے صلے میں اپنے رب عز و جل کے حضور میری شفاعت کیجئے۔ وہ جنتی اللہ عز و جل کے زائروں میں اس کے حضور حاضر ہو کر یہ حال بیان کر کے عرض کرے گا، اے میرے رب عز و جل، تو اس کے حق میں میری شفاعت قبول فرما۔ تو اللہ تعالیٰ اس کے حق میں اس کی شفاعت قبول فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے مقبول بندوں کی شفاعت سے حصہ عطا فرمائے، آمین، بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اجمعین۔ صلو علی